ایک ایسی عورت کی کہانی جو 52 لاکھ درہم کی مالک تھی، پھر بھی کبھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ ویلکم ٹو مائی چینل ریڈنگ فار ایور۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی گچھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساربان سے کہا، رک جاؤ، اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خامند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پاک باز ہستی، طاہر، مطہر، معصوم نبی، کیا خامند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے خامند کے لیے ان کے جذبات کا احترام تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کرنے کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسماء نے اپنے خامد کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسماء کو ترکے میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گچھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملے، اور یہ حضرت زبیر نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے تھے، اور نہ ہی لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے خامند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ ہی نہیں کیا اور نہ ہی اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء کے پاس جب کچھ نہ تھا، فکر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں بھی گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر اور غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نیکسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ اور سچی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔